بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیاتی انتخابات آزاد کشمیر دوسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے آج انتخابات کا دن بھر پولنگ کا سلسلہ رہا۔ ابھی تمام پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ختم ہو چکی ہے، گنتی کا سلسلہ جاری ہے۔ پرل نیوز کی ٹیم دن بھر متحرک رہی، ہر اسٹیشن پر ہر جگہ پہنچے۔ آج دن بھر کیا صورتحال رہی، ہم اپنے نمائندگان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے ظفر نذیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج دن بھر کی جو صورتحال رہی اس پہ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ آج جو ہماری جو پرل ویو کی جو پر نیوز کی ٹیم ہے اس کی رپورٹنگ کا جو سلسلہ عملاً طور پہ جو کارپوریشن کی جو وارڈ ہیں ان میں ہم وزٹ بھی کرتے رہے، مختلف وارڈ کا دورہ بھی کیا۔ تو آج صبح جو ان کی طرف سے جو ٹائم رکھا گیا تھا وہ 8 بجے کا رکھا گیا تھا پولنگ کا، اور 5 بجے تک یہ آخری ٹائم تھا۔ 8 بجے یہ موسم سرمائی موسم تھا، اس لحاظ سے تو خاصا عجیب تھا۔ ہم نے جب وزٹ کیا تو 8 بجے جو اسٹیشن تھا وارڈ نمبر 1 کا جو اسٹیشن تھا، اسٹیشن نمبر 3 کا، تو وہاں پہ عملہ تو موجود تھا لیکن جو ووٹران کی جو تعداد تھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو وہاں سے جب پولنگ کا آغاز کیا گیا، جو وقت گزرتا گیا تو ووٹران بھی وہاں پہ آمد ہوئی۔ خاص طور پہ اس میں ایک بات دیکھی کہ خواتین کا جو اسٹیشن تھا اسی کے اپوزٹ وہاں پہ رکھا گیا تھا، تو وارڈ نمبر 1 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ ہم داخل ہوئے تو وہاں پہ خواتین موجود نہیں تھی، عملہ وہ بالکل تیار تھا۔ ہمارے وہ جانے کے بعد ہی جو خواتین کی آمد کا وہ سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن مجموعی طور پہ اس کے بعد وارڈ ٹو وارڈ ہم نے دوسری وارڈوں کا بھی وزٹ کیا، تو کارپوریشن کی تقریباً سبھی وارڈوں میں ہم گئے۔ وہاں پہ اس طرح کے جو جنرل الیکشن تھے تو وہ جنرل الیکشن کی طرح وہ نہیں رہا۔ کئی جگہوں پہ راولہ کوٹ کے نزدیک ترین جگہوں پہ جو ووٹران تھے وہ کافی ٹائم کے بعد ان کی آمد ہو رہی تھی اسٹیشنوں میں، تو اس طرح کا نہیں رہا۔ تو اس لحاظ سے اس کے بعد درمیانی ٹائم میں تقریباً 10:30 بجے کے قریب جو سیکرٹری الیکشن کمیشن میں وہ سردار غضنفر خان صاحب انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا، اور یہ وارڈ نمبر 1 کا جو اسٹیشن ہے نمبر 3 کا، تو وہاں پہ صحافیوں سے بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ تو اس گفتگو میں جو خواتین کا اسٹیشن تھا تو وہاں پہ شکایتیں بھی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ عملے نے کہا اور بھی چیزیں سامنے آئی کہ یہاں پہ سہولیات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سوال بھی اٹھایا گیا کہ ملازمین کے جو ووٹ ہیں نہیں ہیں اس دفعہ، وہ ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جو ایکٹ ہے اس لحاظ سے وہ نہیں اس کی اجازت دے رہا ہے، بیلٹ ایکٹ، وہ انہوں نے بتایا کہ وہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس پہ ہم اس کو رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے وزٹ کیا وہ تراڑ میں جا کے، وہ چوکی کا ایک اسٹیشن تھا وہاں پہ وزٹ کیا۔ وہاں اعجاز یوسف صاحب سے ہماری بات ہوئی تو وہاں بھی ہم نے سوال اٹھایا کہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد ہے تو ان کے ووٹ نہیں ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے بھی واپس یہ جواب دیا کہ اس سے قبل جو الیکشن میں لڑا ہوں اور میں وہاں الیکشن میں جیتا بھی ہوں، اس میں تو کوئی ایسا ایکٹ نہیں تھا، یہ تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو اس کے بعد جو مختلف اسٹیشن کا ہم جاتے رہے، وہ اسٹیشنوں میں جو ووٹ جس طرح آ رہے تھے، ووٹر آ رہے تھے، تو وہ خاصی جو تعداد تھی وہ سست رفتاری کا شکار تھی۔ آخری ٹائم تک اسی صورتحال رہی۔ مجموعی طور جو ووٹر تھے اور ان کے پرسنٹیج اگر نکالی جائے تو وہ بڑا کم لگ رہا تھا اس گرافکس کا۔ ظفر، اس حوالے سے کچھ اسٹیشن کا میں نے بھی وزٹ کیا، اس حوالے سے آپ نے زیادہ کیونکہ دورہ بھی کیا، کچھ وارڈز میں لوگوں کی شکایات یہ بہت زیادہ رہی ہیں کہ ووٹس جو ہیں دوسری وارڈز میں تھے اور دور وارڈز پہ تھے، یا پولنگ اسٹیشن ایک گھر کے قریب ہونے کے باوجود دوسرے اسٹیشن پہ تھے۔ اس حوالے سے کیا یہ زیادہ شکایت رہی ہے یا کسان اسٹیشن پہ؟ جی اس حوالے سے بھی ہمیں مختلف جو احباب تھے ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی، ہم نے ان کا موقف لیا۔ مختلف ایئر اسٹیشن میں 2-2 3-3 4-4 ایسے افراد ہمیں ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارا گھر یہ بالکل نزدیک ہے یہ، لیکن ہمارے جو ووٹ ہیں یہاں نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بات رہی، وہ خاص سے جو تعداد میں جو ووٹر تھے وہ اس لیے بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے کہ جہاں ان کے گھر ہیں وہاں پہ اسی نزدیک ترین وہ امیدوار کی ان کی انٹرسٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ اگر دوسری جگہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو غرض نہیں ہے، وہ پھر اسی طرح لوگ گئے ہی نہیں ہیں۔ کافی لوگ اسی وجہ سے نہیں گئے کہ ان کے جو ووٹ تھے وہ جو متعلقہ وارڈ ہے اس میں نہیں تھے۔
تو یہ کچھ اس طرح کا زیادہ مسئلہ ہوا، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ بات بھی ہم نے اٹھائی، مختلف جو سیاسی شخصیات تھی ہم ان سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ کافی چیزیں ہیں، ایک تو وارڈ کی سطح پہ نہیں ہے بلکہ یہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھی ووٹ لگائے گئے ہیں. کہیں کوٹے کا ووٹ ادھر لگایا گیا اور ادھر ضلع پونچھ کے ووٹ پندری میں لگائے گئے ہیں. تو اس طرح کی بھی مختلف جگہوں پہ جو صورتحال ہے وہ ہمیں سامنے آئی ہے. اچھا ظفر، یہ جو سب سے جو اہم آج کا دن دیکھنے میں آیا کہ پولنگ انتہائی پرامن رہی. کسی جگہ پہ کوئی خاص طور پہ راولا کوٹ اور گردونوا میں بہت ہی پرامن رہی. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا رپورٹس ہیں؟ سر یہ کچھ سائڈوں پہ کارپوریشن تھی جو حدود ہے 22 جو ہماری وارڈ تھی، ادھر تو کوئی اس طرح کا نہیں ہوا. ایک دو جگہوں پہ ایک پولیس اسٹیشن تھا پڑاڑ کا، اپر پڑاڑ کا، وہاں پہ تھوڑی انفارمیشن پاس ہو گئی تھی کہ یہاں پہ کوئی 2-3 دن پہلے جو کیفیات تھی کچھ تنظیموں کے کچھ لوگ تھے ان کے درمیان کوئی کشیدات تھے، تو وہاں پہ فورسز وغیرہ اضافی بھی بھجوائی گئی دن کے ٹائم. تو وہ اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوئی، لیکن احتیاطاً جو سیکورٹی ویو آف پوائنٹ سے جو بات تھی، انتظامیہ نے باقاعدہ وہ کنٹرول روم بھی رکھا ہوا تھا، رابطے میں تھی. فورسز کو تو وہاں تک نہیں ٹھہرایا گیا پورا دن، لیکن وہ اس کو خاص طور پہ اس کو فوکس کیے ہوئے تھے. جی ظفر، یہ سلسلہ دن بھر سست روی کا شکار تو رہا، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے نوجوان متحرک بھی رہے، دلچسپی بھی رہی. اور میں نے ذاتی طور پر ایک پولنگ اسٹیشن پہ وزٹ کیا تو 100 سالہ بزرگ تھے جن کو 2 آدمی اٹھا کر پولنگ کے لیے لائے ہیں. تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ بڑا جذبہ ہے. اور ظاہر ہے کچھ جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں اس کی شاید بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 31 سال کے بعد اس مرحلہ دوبارہ الیکشن کا آیا ہے. تو اس وجہ سے تو اس حوالے سے عامر جاوید آپ بتائیے گا کہ آپ نے بھی وزٹ کیا ہے، تو آپ نے مجموعی طور پہ صورتحال کس طرح سے دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفقت بھائی. جیسا کہ ظفر بھائی نے بتایا سر جی کہ پولنگ موسٹلی اپنے ٹائم 8 بجے شروع ہو گئی تھی. سردی کی وجہ سے شروع میں جو ہے نا ٹرن اوور اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن جو وقت گزرتا رہا دھوپ نکلتی رہی، لوگ باہر آئے اور دونوں طرف مردوں کی طرف بھی اور عورتوں کی طرف بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اور سب سے اہم بات تھی سر جی کہ پولنگ بہت پرامن رہی ہے. پورے ضلع پونچھ کے اندر ہم موسٹلی ٹاؤن ایریا میں سائٹ پہ بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، بہت پرامن طریقے سے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے. سیکٹری الیکشن کمیشن نے بھی وزٹ کیا ہے تو بہت پرامن رہا ہے. تو یہ جو شفقت بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ ووٹ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ایشو بہت رہا ہے آج. مطلب متیال مرا کے ہم پولنگ اسٹیشن پہ گئے سر، وہاں خواتین تھی جو کہ لور متیال مرا سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کے جب انہوں نے لسٹ دیکھی تو انہوں نے بولا جی آپ کے ووٹ تو اپر متیال مرا میں ہیں. تو وہ کنوینس کا بھی ایشو تھا، باقی معاملات بھی تھے. تو برحال اگر ہم اوور آل دیکھیں 31 سال بعد یہ الیکشن ہوئے، سکم موجود تھے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ برننگ ایشو یہی تھا کہ پونچھ ہے، حساس اسٹیشن تھے، لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا، لیکن کوئی بھی سنگل جو ہے نا کہیں سے کوئی ہمیں رپورٹ نہیں ملی. ہم نے خود دیکھا بھی ہے، لوگوں نے بڑے پیشن کے ساتھ جو ہے نا انتخابات میں حصہ لیا ہے سر. تو اسی حوالے سے سر گزارش میں کرتا چلوں، یہ ہمارے پاس ایک رزلٹ بھی آیا ہے پولنگ اسٹیشن وارڈ نمبر 1 ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو تھا راولا کوٹ شہر کا. اس میں سر ٹوٹل ہمارے پاس ووٹ تھے 1080، اور جو کانٹے دار مقابلہ تھا وہ جے کے پی پی کے سردار طارق اسلم خان صاحب کے درمیان اور ظفر محمود اشرف صاحب جو کہ پارٹی کے امیدوار تھے ان کے درمیان. تو یہاں سر 500 کچھ ووٹ کاسٹ ہوئے جن میں سے 270 جو ہے نا سر طارق اسلم صاحب نے لیے ہیں اور 200 جو ہے 210 ووٹ لیے ہیں ظفر اشرف صاحب نے. 60 ووٹوں کی لیڈ ہے سر یہاں طارق اسلم صاحب کو. جی ناظرین، یہ آپ کے ایک ہمارے نمائندے نے جو دیا ہے رزلٹ، یہ وارڈ نمبر 1 کا. اس میں ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ جو طارق اسلم صاحب نے لیے ہیں 270 اور ظفر صاحب نے 210 ووٹ لیے ہیں. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور طارق اسلم صاحب کا جے کے پی پی. یہ ابھی ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے. جب دوسرے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آنے کے بعد یہ صورتحال واضح ہوگی. تو پولنگ مکمل ہو چکی ہے، رزلٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. جو مجموعی طور پر ظفر ایک ہی بڑی شکایت جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے آئندہ حکومت کو اور ذمہ داران کو، کہ یہ جو اس دفعہ پٹواریوں نے جو چند پٹواری ملا کے تو پٹوارا کیا،
یہ بڑی شکایت رہی، ادھر کے ادھر کیے. اور اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے ٹیچرز کرتے تھے تو وہ گھر گھر جاتے تھے اور پراپر طریقے سے کرتے تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ تکلیف رہی. لیکن مجموعی طور پہ پرامن رہا، لوگوں کی دلچسپی رہی، نوجوانوں کی بالخصوص خاصی دلچسپی رہی. اس حوالے سے آپ کوئی ظفر مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں؟ جی آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ جو الیکشن سے کافی جو ہی اعلان ہوا اس کا، تو وہاں پہ جو عوام میں جو بوڑھے بچے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان میں جو جوش پایا گیا، ساتھ ساتھ جو امیدواران ہیں جنہوں نے کاغذات جمع ہوئے یہ بھی نمایاں ہو رہا. خاصے آزاد حیثیت سے بھی آئے، مختلف تنظیموں کی سطح پہ بھی آئے. لیکن آج ایک بات اور بھی دیکھنے کو آئی ہے کہ بعض جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ جو مختلف جماعتوں سے جو ان کے مقابلہ بھی تھا، علیحدہ انہوں نے اپنے وہ اسٹال بھی لگائے ہوئے تھے باہر، لیکن اس کے بعد جب وہ اجتماعی طور پہ وہاں کھانے کا انتظام تھا تو وہ اکٹھا کیا. یہ ایک اچھا میسج وہاں پہ پاس ہوا. ہم نے بھی دیکھا ایک جگہ ہم نے بھی کھانا کھایا، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الیکشن میں حصہ لے رہا تھا وہ بھی موجود تھا امیدوار، اس کے جو باقی کارکن ورکر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور دوسری جماعتیں تمام ہی جماعتیں تقریباً ہم نے ایک جھلک دیکھی، ایک جگہ دو جگہ دیکھی. تو اس میں ایک اندازہ ہوا. وہاں پہ تیسری بات یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتے تھے تو وہاں پہ تو تھوڑی سی اور کیفیت تھی. اس میں یہ بھی رہا جو امیدوار تھے وہ بھی موجود تھے، اس اسٹیشن میں خود بھی موجود تھے، اور جو ووٹران جاتے تھے ان کو اٹینڈ بھی کرتے تھے، اور آپس میں بھی ان کی وہ تعلق جو اچھا وہ دیکھنے کو ملا. وہاں پہ انہوں نے ہمیں بھی اٹینڈ کیا اور وہ باتیں بھی کرتے رہے آپس میں. کوئی ایسا تلخ جو ماحول ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملا. تو بعض جگہوں پہ تو یہ چیز آئی، یہ بڑی عوام کے لیے بھی ہے. دوسرا جو پولیس اہلکاران ڈیوٹی کر رہے تھے وہ کوئی زیادہ تعداد میں نہیں تھی. بعض اسٹیشن میں 2 ہی پولیس اہلکاران تھے، وہ بھی ایزی مول میں تھے. کوئی اس طرح نہیں تھی کہ مین پہ وہ دیکھیں کون اندر کے جاتا ہے کون نہیں، بس آزادانہ طور پہ جس کا ووٹ جس نے کاسٹ کرنا ہے وہ جاتا تھا، اور بڑے طریقہ کار سے وہ باہر آتا تھا. کوئی اس کی کھینچاتانی نہیں تھی. اور پولیس اہلکاران بھی اس کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کی جو صورتحال یا کیفیت اس طرح رہی تو آئندہ الیکشن جو ہوں گے اس میں ضرورت ہی نہیں ہوگی فورسز کی. جی زبردست. یہ جو بات آپ نے کی ہے مجموعی طور پہ بہت ہی پرامن رہے، اور آپس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوتا ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے الیکشن کے دوران، لیکن جس انداز میں بھائی چارہ، دوستی، محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے یہ سلسلہ رہا، یہ بڑا ہی خوش آئند ہے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر. اور پونچھ کے حوالے سے ذرا مختلف بعض لوگوں کی رائے تھی، لیکن پونچھ کے لوگوں نے باشعور انہیں تعلیم یافتہ ہونے کا بھرپور ثبوت دیا ہے. تو اسی کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے ہم وقفہ کریں گے. انشاءاللہ نتائج کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور مزید کچھ دیر کے بعد ہم اگلے نتائج کا اعلان کریں گے. پرل نیوز.